استغفراللہ ربی واتوب الیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ صلی علی محمد الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم مکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ بالقاسم مصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی اگر آپ نے کسی کی ظرفیت کا اندازہ کرنا ہے یہ کتنا صاحب ظرف انسان ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ دوستان عزیز، پروردگار تو نے یہ کیوں بنایا، یہ سلسلہ ڈیزائن کیوں کیا، اسے اس آیت کے اندر اس نے آپ کے سامنے پیش کیا اور اسی میں نتیجہ ہے، لطف آئے گا اگر بات پہنچی۔ اس نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، میں نے یہ جتنا موت و حیات کا سلسلہ ڈیزائن کیا ہے، اصل میں تم سے چاہتا کیوں؟ اس حال ثواب کی مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اس مفہوم کو سمجھیں اور جو ہمارے پاس اب گنجائش ہے چند سالوں کی اس میں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں۔ کس وجہ سے یہ سارا ڈیزائن کیا ہے پروردگار نے سسٹم؟ یہ پورا جو ایک جھنبیلا سا کھڑا ہے اس دنیا کا، جس میں مسائل بھی ہیں، جس میں ٹینشنیں بھی ہیں، جس میں سارا، یا اللہ تم نے یہ ڈیزائن ہی کیوں کیا؟ اس نے کہا صرف ایک کام کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ تم میں کون ہے جو عمل احسن انجام دیتے ہیں، یعنی بہترین عمل تم میں کون انجام دیتے ہیں۔ پروردگار فرماتا ہے یہ جتنا میں نے ڈیزائن کیا اس کے پیچھے میرا صرف ایک مقصد ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتے ہیں۔ اب حضور بہترین عمل کی کیا تعریف ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جسے انجام دیں گے تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے کوئی بہترین عمل انجام دیا ہے؟ اب اس میں تھوڑا سا اشکال ہے، کیونکہ ہم تو پورا رجسٹر لکھا جا سکتا ہے، یہ عمل بھی بہترین ہے، یہ عمل بھی بہترین ہے، تو جہاں اشکال ہو وہاں ان سے سوال کرنا چاہیے جو راسخون فی العلم ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ بعض اقوال ائمہ کے ایسے ہیں انہیں پڑھ کے پتہ چلتا ہے آپ کسی امام فطرت سے بات کر رہے ہیں، ایسا پورے سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ کہا مولا عمل احسن کسے کہتے ہیں، بہترین عمل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہر وہ عمل جسے انجام دینے کے لیے تمہیں تمہارے نفس کو مجبور کرنا پڑے وہی بہترین عمل۔ توجہ ہے؟ خباثت کے اوپر نفس کھینچ کے انسان کو لے جاتا، اس میں چاشنی اتنی ہوتی ہے، انسان کو ڈریگ کر کے گناہ کی جانب اس کا نفس لے جاتا، مگر بہترین اچھا عمل انجام دینے کے لیے، عمل احسن انجام، انسان کو اپنے خلاف مبارزہ کرنا پڑتا ہے، اپنے خلاف اٹھنا پڑتا ہے، اپنے اندر ایک جنگ کرنی پڑتی ہے۔ معصوم نے فرمایا وہ عمل جس کی خاطر تمہیں اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنی پڑے، بس سمجھو وہی بہترین عمل ہے۔ اچھا کمال یہ دیکھیے کیوں یہ سارا سلسلہ موت و حیات قائم کیا، تاکہ میں دیکھوں تم میں بہترین عمل کون انجام دیتا۔ اس نے یہ تو کہا ہی نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں عمل کثیر کون انجام دیتا، اس نے کہا نہیں میں یہ دیکھ ہی نہیں رہا کون کتنا کر رہا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ بہترین کون کر رہا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں فرق ہے، یہاں پروردگار کوانٹٹی کے اوپر نہیں نگاہ رکھ رہا، کوالٹی پہ نگاہ رکھ رہا۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ کون کتنا انجام دے رہا، وہ اس پہ متوجہ ہے کہ جو انجام دے رہا ہے اس کی کوالٹی کیا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یعنی اس نے یہ نہیں دیکھنا، اس نے کثرت عمل کی بات ہی نہیں کی کہ میں نے تمہیں یہ نعمت حیات دی ہے تاکہ میں دیکھوں تم میں بہترین عمل، یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون انجام دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انجام دے رہا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے۔ اب حضور کثرت عمل کیا ہے؟ ہم نمازیں پڑھیں اور بے تحاشا ہوں، روزے ہوں اور لا تعداد ہوں، حج ہوں اور ان گنت ہوں، نیک اعمال ہوں بے تحاشا ہوں، مگر بہترین عمل کیا ہے؟ چاہے مختصر ہو مگر کوالٹی اتنی اعلیٰ ہو کہ پروردگار ایک لمحے میں اسے قبول کر لے۔ اب دیکھیے لطف آ جائے گا مجلس کے، روایتی مجلس سننے والے دوستوں کے لیے بھی جملہ لطیف ہوگا۔ حضور کثرت عمل اور بہترین عمل، عمل احسن کیا فرق کیا ہے؟ ایک جملے میں اور اشارتاً عرض کروں گا، لطف آئے گا اگر بات پہنچ گئی تو۔ کثرت عمل یہ ہے نمازیں ہوں اور بے تحاشا ہوں،
روزے ہوں لاتعداد ہوں، اعمال خیر ہوں اور بے تحاشا ہوں، کتنے ہوں حضور؟ اتنے ہوں کہ ثقلین کی عبادت جتنے ہو جائیں، مگر عمل حسن یہ ہے ایک ہی ضرب ہو مگر ثقلین کی عبادت پہ بھاری آ جائے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات مقدس، صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان؟ یعنی عمل چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو مگر ایسے اطاعت الہی میں ڈھلا ہوا ہو، یعنی نیت اتنی خالص ہو کہ وہ عمل مختصر ہو کہ بھی پروردگار کی نظر میں قبول ہو جائے۔ یعنی پروردگار فرما رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں تم میں سے بہترین عمل کون انجام دیتا۔ اچھا یہ جو وہ فرما رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی پرابلم ہو گئی حضور۔ دیکھیں انسان جتنا بھی غیر محتاط ہونا، اگر لکھا ہوا ہونا آگے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو انسان تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں تو خیر ہمارے معاشرے میں ماشاءاللہ ہر قسم کا لطف ہے کہ جو مرضی کیا جائے، مگر ذمہ دار معاشروں میں اگر پتہ ہو نا کیمرہ لگا ہوا ہے تو انسان جتنا بھی غلط فہمی میں ہو نا تو ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹ ہی جاتا ہے۔ انسان ذرا سپیڈ لیمٹ کو دیکھنے لگتا ہے کہ ذرا میں قاعدے میں آ جاؤں کیونکہ کوئی دیکھنے والی اتھارٹی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ویسے یہاں پر یہ کمال ہے کہ یہاں پہ ساتھ بیٹھے ہوئے کہہ دیتا ہے کوئی نہیں خراب ہے، توجہ ہے جی۔ تو حضور کس کا احترام انسان کرتا ہے؟ کیا وہ کیمرے کا احترام ہے؟ اس آنکھ کا احترام ہے جو دیکھ رہی؟ وہ کیمرہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہوئی جو اتھارٹی ہے نا، احترام اس کا ہوتا ہے یا خوف اس کا ہوتا؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے جو اس کیمرے کے پیچھے اتھارٹی بیٹھی ہے نا وہ خود ہی ناقص ہے تو انسان اتنا کوئی متوجہ نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے دیکھ رہا ہے تو دیکھتا رہے۔ مگر اگر آپ کو پتہ ہو نا جو اس کیمرے کے پیچھے بیٹھی ہوئی اتھارٹی ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کا جتنا احترام یا خوف دل میں ہوگا اتنا ہی انسان محتاط ہوگا۔ پروردگار فرما رہا ہے یاد رکھ میں نے تجھے یہ جو حیات و موت کا سلسلہ دیا ہے نا، پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک، پہلے سانس سے لے کے آخری ہچکی تک تو انڈر سرویلنس ہے، میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ سادگی سے ایک بات عرض کروں گا، پیغام کا پیغام ہے اور لطف ہے اگر بات پہنچے تو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہو گئی، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، دیکھنے والی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، اور دیکھ اس لیے رہی ہے کہ ان میں سے کون ہے جو عمل حسن انجام دے گا، اس لیے ہمیں دیکھا جائے۔ اس کا مطلب ہے آپ اور میں اس وقت امتحان کی کیفیت میں ہیں، ابھی ہم سے ممتحن کو یہ دیکھنا ہے کہ ان میں عمل حسن کون انجام دے گا۔ اس کا مطلب ہے اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا امتحان گاہ ہے، آخرت نتیجے کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ اور میں امتحان گاہ میں ہیں۔ امتحان گاہ کا پہلا اصول جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ، پہلا اصول کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے پرچہ آتا ہے یا نہیں آتا، نگاہیں اپنے پرچے پہ رکھیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اگر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہونا تو ممتحن امتحان سے بھی اٹھا دیتا۔ کیوں؟ لازمی ہے کہ پرچے اپنے پہ نگاہیں ہونی چاہیے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہم اچھی امتحان گاہ میں، ہر کسی کے پرچے کی خبر ہے، ہر رشتہ دار کے پرچے کا پتہ ہے، ہر کمیونٹی کے ہر بزرگ کے پرچے کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو اپنے پرچے کی ہی خبر نہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ بھی عجب امتحان گاہ نہیں ہے خدا کی قسم۔ یاد رکھیے امتحان گاہ ہے، اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ نگاہیں اپنے پرچے پہ ہونی چاہیے۔ بات پہنچ رہی دوستان؟ اور پروردگار نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انجام دے رہے ہیں اس میں بہترین عمل کون انجام دے رہے ہیں۔